السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیرہ کنول ایوان مظفر گڑھ عامر ہمیشہ اپنی والدہ کی نصیحت ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ سب گھر والے اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے۔ وہ گھر کی ساری جمع پونجی اپنے نشے کی بری عادت میں صرف کر دیتا۔ اس کا ایک ہی بھائی عمران تھا جو بہت محنتی تھا۔ عامر کے والد 3 سال پہلے وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد عمران نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر گھر کا خرچ سنبھال لیا۔ وہ صبح سویر کام کی تلاش میں گھر سے نکل جاتا اور شام کو واپس لوٹ آتا، لیکن عامر بری صحبت میں پڑ گیا اور اسے نشے کی لت پڑ گئی۔ اس کے گھر والوں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن اس کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ اس کے دوست اسے اس کے گھر والوں کے خلاف ورگلاتے اور ان کی باتوں میں آ جاتا۔ ایک روز عامر نشہ کر کے رات کو دیر سے گھر پہنچا اور چلا کر اپنی والدہ سے کھانا مانگا تو اس پر اس کی والدہ نے کہا، عامر بیٹا، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ یہ سن کر عامر طیش میں آ گیا کیونکہ اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور چلا چلا کر اپنی والدہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ عامر نے اسے روکا مگر اس نے کسی کی ایک نہ سنی۔ عمران نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس کی والدہ یہ سب دیکھ کر ہلک ہلک کے رو رہی تھی۔ اگلی صبح ماں نے عامر سے کہا، پہلے کام کر، رقم لا، پھر گھر میں کھانا پکے گا۔ یہ سن کر عامر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کو دھکا دے کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ جب وہ اپنے دوستوں کے پاس پہنچا تو اس کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دوست اس سے جھگڑا کرنے لگے اور اسے اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وہ گلی میں بے ہوش پڑا تھا۔ تب چچا کرم داد وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے عامر کو اس حالت میں پایا اور وہ اسے اسپتال لے گئے اور وہاں سے جب اس کے گھر میں اس کی ماں کو بتایا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ جب عمران واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور وہ بہت خوش لگ رہا تھا کیونکہ اس کی ایک فیکٹری میں نوکری لگ گئی تھی۔ اس کی والدہ بہت خوش ہوئیں، لیکن جب عمران کو عامر کی اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اب عامر کو اپنے برے رویے کی اور بری صحبت کی سزا مل گئی تھی۔ وہ اب بھی نکہت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنی والدہ سے اپنے برے رویے اور بری صحبت کی معافی مانگی تو اس کی والدہ نے اسے معاف کر دیا۔ کچھ دن بعد عامر نے ایک سرکاری اسکول میں داخلہ لے لیا۔ اب عامر دل لگا کر پڑھائی کرنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو حالات اچھے